ویلکم بیک کے پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. بہت خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سلمان, آپ کی طرف پہلے ہم آئیں گے. عید آ گئی ہے, چاند رات آئی اور گئی, تو ہم لوگوں نے تو جیسے ہم نے پہلے بات کی فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے خواتین کو کہ ان کی شاپنگ کے لیے اپنا تو خال کا لیے شادی سے پہلے بہت کچھ خریدنے کا من ہوتا ہے, لیکن بعد میں نے دیکھا ڈاکٹر مدثر کا من مر گیا. سو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تیاریاں کیسی ہیں عید کے حوالے سے؟ تیاریاں بہترین ہیں. کرتا ایک لے لیا ہے, ایک شول لے لی ہے, بس پہنے ہی انشاءاللہ عید پہ. ہمارا تو یہ سارا سال ہی چل جاتا ہے. ہاں دراصل ابھی شادی نہیں ہوئی نا. میرا خیال یہ ہے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا یہ بتانا, لیکن چلے آپ کی ایج نہیں ابھی میری شادی کی. ہاں ابھی ایج نہیں ہوئی اتنی چھوٹی عمر میں, تو ویسے دیکھیں میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اینٹی ایجنگ. ہاں تو اب اسی لیے آپ نہیں جا رہے شادی کے لیے. تو اب بات یہ ہے کہ عید جو ہے وہ بہرحال تھوڑی ٹپیکل ہو جاتی ہے اس ایج میں, لیکن انشاءاللہ ہماری اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید کا اگین ایک پرسپیکٹیو سوشل لائف کا ہے. بچوں کے دیکھیں لوگ تو کہتے ہیں کہ عید بچوں کی ہوتی ہے, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ اگین اب دیکھیں ایک بڑا خوبصورت چانس ہے. آئی ایم ویٹنگ فار مائی فرینڈز ہو آر ابراڈ, وہ سارے واپس آئیں گے اور گیدرنگ کے لیے آپ بتاب ہے عید کے, اور یہ ایک بڑا شاندار ایونٹ ہونا ہے. کچھ لوگ آ بھی چکے ہیں, ملاقاتیں ہماری چل رہی ہیں افطاریوں پہ, سحریوں پہ, اور عید ملن پارٹیز جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا سماجی بڑا رول ہے پورے ایک سوسائٹی ڈیولپمنٹ میں. موجودہ جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس میں افطاریاں اور یہ عید نہیں ناٹ اونلی بٹ عید پہ انشاءاللہ گیدرنگز ہوتی ہیں. دیکھیں اگین جو سوسائٹی بلڈنگ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ دیکھیں کہ وقفے سے اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں. جمعہ ہفتے میں ایک بڑا اجتماع, دیکھیں وہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے کا اسلام کو سمجھنے کا انداز ہے, تو وہ صرف جمعے والے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے نہیں پیش ہوتے بلکہ آپس میں بھی سارے ملتے ہیں. بالکل ایسے. اور سال میں جو عید کا ایک بڑا اجتماع ہے اگین اس میں بہت سارے لوگ جو سالہ سال سے باہر جا کے بیچارے بیٹھے سال بعد آتے ہیں, ایک سال بعد وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے. تمام دوست اکٹھے ہوں گے, کوئی خوشی غمی کی چیزیں بھی بانٹیں گے, اور ایون دا ڈسکشن اور کریئر کاؤنسلنگز جو ہیں, میں یہ ہم تو ہاسپٹل میں چونکہ ہمارے میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا. امریکہ سے یو کے سے لوگ آئیں گے تو میں تو ان کا ایک سیشن بھی رکھ دیتا ہوں نئے بچوں کے لیے. دیکھیں ویسے اگر ان کو مجھے بلانا پڑے تو وہ لاکھوں روپیہ لگے, تو وہ عید پہ آئے ہوتے ہیں تو نئے بچوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کرا دیتے ہیں. جو ینگسٹرز ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو موقع مل جاتا ہے کہ جو یو کے میں اس وقت کیا کریئر اپرچونیٹیز ہیں, آسٹریلیا میں, یو ایس میں. اب تو ویسے سارے کریئر باہر ہی ڈھونڈ رہے ہیں جس کو بنتا ہی ہے پاکستان کے حالات ہیں. آپ بتائیں تو کھانے پینے میں کیا پسند ہے عید کے حوالے سے خاص, کیونکہ میٹھی عید چھوٹی عید کو میٹھی عید سمجھا جاتا ہے اور ہمارا ہم تو دونوں عیدوں پہ مٹن اور پروٹین ہی کھاتے ہیں. مٹن لور. ہاں ڈاکٹروں نے کہا یہ فائدہ تو ہے عید. ہاں وہ تو میٹھے کی طرف نہیں جاتے آپ؟ نہیں, میٹھا کم کھانا چاہیے اور کوشش بھی کرتے ہیں کم کھائیں. پروٹین جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی انٹیک زیادہ ہونی چاہیے. کاربوہائیڈریٹس جو ہیں, فیٹس جو ہیں, یہ موٹا کرتے ہیں, پھر وہ بوڑھا بھی کر دیتے ہیں. بوڑھا بھی جو اصل دکھ ہے وہی ہے. تو یہی ہونا چاہیے کہ بیلنس ڈائٹ میں آپ کا جو ہے ویجیٹیبلس, سیلڈس, پروٹین زیادہ ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے حساب سے چلیں. آپ ڈاکٹر مدثر نواز اشرفی صاحب, آپ کی تو شادی ہو گئی ہے نا, چلیں سلمان بھائی کو تو نہیں ہوئی, تو آپ کی سٹائل, لائف سٹائل, آپ کا جو روٹین ہے وہ عید کی چاند رات کی چینج ہے, ان کے تو آپ نے لگا دیا نا. نہیں چینج نہیں ہے, ہماری بھی بالکل سیم ہی ہے. نہیں یہ تو آپ نمبر بنا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ شاپنگ کی بات کر رہے تھے, وہ ہماری بھی 2 ہفتے پہلے شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر سیم ہوتا ہے وہ آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے, یہ بچوں کا بھی ہو گیا, یہ بیگم کا ہو گیا, یہ والدین کا ہو گیا, اب ہماری باری ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سلمان بھی بات کر رہے تھے, عیدین پہ اور رمضان میں ہمیں جو سب سے زیادہ اچھی چیز سکھائی جاتی ہے دین کی طرف سے وہ ہے اجتماعیت. کہ آپ نماز میں اکٹھے نہیں ہوتے, جمعے پہ ہو جائیں, نمازوں پہ ہو جائیں, اور عید میں کی سنت کیا ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں, وہاں سے آپ کو ملٹیپل لوگ ملیں گے شاید جن سے آپ پہلے نہیں مل پائے اپنے مصروفیات کی وجہ سے, واپس اسی راستے میں آئیں گے تو وہی لوگ ہوں گے. تو راستہ بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید جس سے میں میرے ساتھ والے روڈ پہ بندہ تھا, میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اسے نہیں مل سکا, میں آج وہ سنت کو پورا کرتے ہوئے اس کو بھی مل رہا ہوں. اللہ آپ کو انکریج کرتا ہے کہ لوگوں سے ملے زیادہ ڈیفینیٹلی. اور ایک بڑی خاص بات میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اسلام کے شروع کے اوائل میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا اسلام کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی جو ارکان ہے وہ بتائے کہ اسلام میں یہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, شہادہ ہے, یہ ہے. کہ جب
خطبہ حجۃ الوداع کے اراؤنڈ دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تاریخی اس کا جواب دیا, اور اس کے پیچھے آج کی آپ کو ساری ایکٹیویٹی نظر آئے گی, ساری انٹریکشن نظر آئے گی, اور وہ یہ تھا کھانا کھلانا اور معاف کرنا. کھانا کھلانے کا تو اتنا زیادہ حکم ہے, کیا بات ہے. یہ کیا وجہ یہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ اس کے پیچھے چھپا ہے جب ہم آپس میں بیٹھیں گے, میری آپ سے 1 سال سے ملاقات نہیں ہوئی, اگر ہم کھانے میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ چھوٹے سے گلے شکوے بھی ہو جائیں گے, اور جب ہم وہاں سے اٹھیں گے تو ایک اچھے نوٹ پہ اٹھیں گے. کھانے پہ تو ہم تب بیٹھیں گے نا جب آپ کلینک سے نکلیں گے, ہماری افطاری کروائیں گے. کھانے کے آپ اتنے فائدے بتا رہے ہیں, لیکن آپ نے آپ کو ایک بڑا اچھا کیا نہیں ہے یہ مٹن. آپ ہمیں مٹن کے لیے جو ہے وہ سیاچن بارڈر پہ بلائیں گے تو ہم وہاں پہ بھی آپ سے پہلے بہانا ہوتا ہے جی, بہانا ہوتا ہے. اور یہ جو اسلام گیدرنگز چاہتا ہے تو اس کے ایک بہانا چاہیے. تو مٹن تو بہانا ہے, لیکن بہانا ہم تبدیل نہیں کرتے, ہوگا مٹن. چلے عید کے بعد پھر آپ یہ بہانا دے دینا سب کو. سر آپ عید آج رکھ لیں, نام مٹن کا ہونا چاہیے. ہماری جو گزشتہ افطاری تھی جناز اسپتال میں, بڑا شاندار مٹن تھا, آپ کو پتہ ہے. تو ہم نے انہیں پہلے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں آپ کے پاس تو کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے, وہ انسینٹیو مٹن ہوتا ہے. تو جنید بھائی آپ بتائیں کیسی ایکٹیویٹیز آپ کی عید کے اوپر, چاند رات خاص طور پہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. عید کے اوپر تو جو ہے سو ہے زیادہ تر لوگ, جس طرح آپ سارا مہینہ ڈیوٹیز کر کے سوئے ہوتے ہیں, تو مرد تو سو جاتے ہیں عید کی نماز پڑھ کے زیادہ تر, تو آپ یہی کرتے ہیں؟ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ پورے رمضان میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب عید آنی ہے نا تو اس سے پہلے بیگم کے سارے جو گلے ہیں نا وہ دور ہو چکے ہیں. سلمان بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف, لیکن یہ ہے حقیقت, اس طرح ہی ہوتا ہے. اور میرا ایک بیٹا بھی ہے, تو سب سے پہلے ہو جائے گی انشاءاللہ جلدی. وہ پرائرٹیز یہی ہوتی ہیں کہ بچے جو ہیں, بیوی ہے, ماں باپ ہیں, ان کے لیے پرائرٹیز بدل جاتی ہیں. ان کے لیے جو چیزیں ہیں عید کی وہ پوری ہو جائیں, اس کے بعد بندہ اپنے آپ کو پرائرٹائز کرتا ہے. روزوں کا مہینہ ہمارا اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے پروفیشنز ہیں جس میں اسکیجول چینج ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹروں کا کوئی خاص اسکیجول چینج نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں جو کہ افطاری بھی ایمرجنسی میں کرتے ہیں اور سحری بھی ایمرجنسی میں کرتے ہیں, سیم ڈیوٹی میں. تو میں ان سب کو سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کا بھی محکمہ ایسا ہی ہے. پیشہ بھی تو بہت بڑا ہے نا, پیغمبری پیشہ ہے یہ. بیسیکلی دیکھیں نا, پورا مہینہ ہم نے ایک جذبہ اثار قربانی کا جو سیکھا ہے, پھر اس کو عید پہ ہم نے پریزنٹ بھی کرنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ. جو ارد گرد کے لوگ ہیں آپ کے نیئر بائی فیملی میں, آپ کے نیبرہڈ میں, یا جو لوگ آپ جانتے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے, آپ, میری درخواست سب لوگوں سے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں پہ بھی نظر رکھیں, ان کو بھی عید کی خوشیوں میں ایڈ آن کریں. باقی یہ کہ ہم لوگ تو چلتا رہتا ہے, ہماری عید بھی موسٹ پروبیبلی اس دفعہ بھی ہاسپٹل میں ہی ہوگی. تو موسٹلی ڈاکٹروں کی بیگمات بھی ڈاکٹرز ہوتی ہیں, تو وہ ان کے اب یہ ٹرینڈ ہے, پتہ نہیں کیا ہے یہ, کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے جس ڈاکٹر کو پوچھ رہے ہیں تو سمجھ پاتے ہیں نا, سیم فیلڈ ہو تو وہ سمجھ پاتے ہیں. مینٹل ساری دنیا جو ہے وہ پھر رہی ہے, یہی کون سی ڈیوٹی ہے جو کر رہی ہے, کون سے مہینے کا جو کیا جا رہا ہے. سیم فیلڈ والوں کو ہوتا ہے کہ نہیں. ویسے گھر میں آپ بھابھی ہیں یا بھابھی کی چلتی ہے؟ یہ تو آپ نے ایک یونیورسل سوال کیا ہے, اس کا یونیورسل سا جواب ہے. آپ کون کے جواب دیں گے, میں جو بھی جواب دوں گا آپ یہ کور کر رہے ہیں. جنید بھائی آپ کا کیا سین ہے؟ میں نے گھر جانا ہے. وہ تو سب نے جانا ہے, وہ تو اللہ لے جائے آپ کو. تو اس لیے سوال ہم آپ سے ہمت کر کے جواب دیں. نہیں, ہم تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کرتے ہیں, سوال ہم آپ سے پہلے آپ جواب دے دیں نا, ہمت کر کے جواب. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آپ سے پہلے نہیں, ہم اس کو فالو کریں کہ بڑے بھائی کیا کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, کٹ ہو گیا وائی ڈی اے کی طرح. اب آپ یہاں پہ بریک لے لیں گے. نہیں دیکھیں, میری تو گھر میں جو ہے نا بالکل میں حاوی نہیں ہوں, اور میری بالکل بھی نہیں چلتی ہے اس سینس میں, پیار محبت والی سینس میں جو چیزیں ہوتی ہیں. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری بھی اسی طرح نکلی ہے ساری شاپنگ کرواتے کرتے, اور یہ یونیورسل سارا ایسے ہی. اور اس طرح سلمان بھائی بھی اس کلب میں آنے والے ہیں جلدی, اب ایسے آ جائیں آپ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ نہ آئے, کیونکہ ہمیں ان کی آگے کمیونٹی کے لیے بھی بہت ضرورت ہے. کمیونٹی کے چکر میں آپ جیسے شیر ہیں نا ان کے پاس, میں ان سے اس لیے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں, سلمان بھائی آپ 2 سال ابھی اور ٹھہر جائیں تاکہ ہماری تنظیم اور پنپ لے ذرا. آپ تنظیم بڑے بھائی جنید بڑے بھائی ہیں, مدثر بڑے بھائی کیا ہوگی انشاءاللہ, میری عمر تو ہو رہی ہے. لیکن دیکھ لیں کہ یہ اپنی تنظیم بچانے کے لیے, ویسے آپ کی خدمات تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. عاطف بھائی آپ اپنی تنظیم بچانے کے لیے آپ کی زندگی جو ہے نا اس کو اثر رخ پہ آنے نہیں دینا چاہ رہے. آپ اس سازش کو بھی سمجھیں. آپ لیڈرشپ جو ہے اس کو سیکریفائس, آپ لیڈرشپ کے چکر میں ان کی زندگی تو نہ یار اس طرح تو نہ کریں. نہیں زندگی میں تو, مجھے تو تھوڑا سا ان کی زندگیوں کو دیکھ کے لگتا ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو 4 دن میرے اچھے گزر رہے ہیں گزرنے دیں. بھائی جان یہ ریالٹی ہے کہ آپ کو وہ آبزرو کرتے ہیں, تو یہ آبزرو کرتے ہیں وہ ان زندگیوں کو تھوڑا سا لیٹ سے شروع کرنا چاہیے. ویسے ہمارا یہ ٹرینڈ کیوں ہے پاکستانیوں کا, ہم چاند رات کو کیوں نکلتے ہیں, سب پتہ بھی ہے آخری دن ہے, پھر بھی رش لگا ہوتا ہے بازاروں میں. مصروفیت
मसरूफियत आप देखिए, कोई भी बंदा मतलब हमारी फील्ड से हटके भी आप देख लें, आपके पास मेरा ख्याल ये है कि सेलिब्रेशन भी है ना, यस सेलिब्रेशन सेरेमोनियल भी है, लेकिन एक मसरूफियत भी है भाई कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, आप एंड पे आपको छुट्टियों तक ले गए होते हैं, आपकी यार छुट्टियों में चले गए। अगेन आई विल से कि लाहौर वालों ने सिखाया तो है ना लोगों को सेलिब्रेट करना, ये तो पार्टी करना है, हमने पूरी दुनिया ये पार्टी करना पूरी दुनिया को, चलो पता नहीं लेकिन पंजाब को तो लाहौर वाले सिखाते हैं ना, और किसी भी इवेंट को ग्लैमराइज करके उसको एंजॉय करना। मेरा ख्याल ये कि ये भी हुसन है। और अच्छी बात ये है कि रश तो होता है लेकिन थोड़ा सा रश कम हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता सारे लोग चले गए हैं घर, बाकी जो लाहौर से बहुत रश कम होना शुरू हो जाता है आखिरी 5-6 रोज़ों के बाद जो है ना, तो लाहौर इस तरह, और आखिरी दिनों में लाहौर ईद के दिनों में इवेंट्स को प्रॉपर जो है ना एंजॉय करने की, यही वजह है कि पूरे फिर पंजाब वाले लोग लाहौर ही आ रहे हैं। हाँ, ये मेरी फील है गवर्नमेंट से कि बाकी शहरों को चलो को मौका दें, लेकिन अब जिंदा दलाने लाहौर को वहाँ ले जाके नहीं बसाया जा सकता, जो आ रहे हैं उनको वहीं पे रहने दें कि भाई यहाँ पे बस। आफ्टर ऑल आपको बढ़ाना पड़ेगा इन चीज़ों को, शहरों को डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मतलब मेरी स्कूलिंग है रायवेंड से, जब हम स्कूल में थे तब वहाँ पे जिस तरह एरिया कोड होता है तो कॉल के लिए एरिया कोड लगता था। अब ऐसा ऐसा वो सारे जो है पेरीफ्रीज लाहौर में तकरीबन जाम हो गई हैं, तो लाहौर को हर साइड से अब नवाही या देही इलाका लाहौर का नहीं रहा। इसलिए वो कहते हैं ना, एक टाइम आएगा, पता नहीं कौन से राइटर है, उन्होंने लिखा था एक टाइम आएगा कि लाहौर सुबह होगा और उसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस तरफ हम जा रहे हैं, ये होता जा रहा है। हाँ जी, और बहुत ज़्यादा हद तक हो गया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे जी, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और चटपटी बातें जो है वो अपने मेहमानों के साथ करेंगे। देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ जोन और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जुनैद पहले आपकी तरफ आएंगे, कोई शेर सुनाते हैं ईद की मुनासबत से। बहुत बातें सुलझी हुई समझी हुई हमारी हो गई, पढ़ी लिखी। सलमान भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हमें बताई। अच्छा, मैं शेर सुनाए अच्छा सा। आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं इनके बारे में अमूमन ये ख्याल रखा जाता है कि ये सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही बिजी रहते हैं और कुछ नहीं करते। मैं अपने बहुत से जूनियर्स को जानता हूँ भाई, वो जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ड्रामेटिक सोसाइटी में बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने कि इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया हुआ है, वो सारे डॉक्टर हैं। और कुछ लोग बहुत अच्छी वीलॉगिंग, यूट्यूबिंग, वो बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं। अब तो वीलॉगिंग डॉक्टर बहुत कर रहे हैं, अब तो सब ने अपने पेज तकरीबन बनाए हुए हैं। तो उसमें मेरे जूनियर्स हैं, होते हैं डॉक्टर, खुद भी अच्छे होते हैं ऑब्वियसली। मेरा ख्याल आप हैं अच्छे को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अब्दुल्ला सफ़ीर मेरे एक जूनियर हैं, जो कि इस वक्त पंजाब लेवल पे और इंडिया में जाके भी पाकिस्तान को शायरी में प्रेजेंट कर चुके हैं। अच्छा। और वो साथ डॉक्टर हैं, तो उन्होंने शायरी को एज अ अपना प्रोफेशन चूज़ किया और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो मैं भी थोड़ी कोशिश करता रहता हूँ। तो उसमें एक जो शेर है वो मैं आपको सुनाता हूँ। मुदस्सिर भाई तैयारी कर लें आप। इसमें शायर कहना चाहता है आपको जी, खुद परवर होकर भी। खुद लिखा है? जी बिल्कुल खुद लिखा है। आप खुद ही कहना चाहते हैं। ये इंकिशाफ हुआ है कि आप शायर भी हैं, इसीलिए पूरा देखे ना, पूरा थीम उधर ले गए कि डॉक्टर खाली डॉक्टर नहीं होता। पूरा और कुछ करता है। अच्छा जी, खुद परवर होकर भी खुद शनास नहीं हूँ मैं। परवर होकर क्या बात खुद शनास नहीं हूँ मैं। मुकर्रर दिल आजारी से है परहेज मुझे, हाँ मगर इबादत गुजार नहीं हूँ। इबादत गुजार, देखिए उसने उन्होंने शेर में भी डॉक्टरी डाली हुई है, परहेज उसमें भी लेके आ गए। गुड, वाह। तो इसमें एक बस छोटा सा एक और है, वो भी आपको सुना देता हूँ। ये थोड़ा वैसे आपने शादी से पहले लिखा था? हाँ, ये फिर वही है जिनके लिए लिखा था या? जी बिल्कुल वही है, वही सानिया नहीं हुआ। अच्छा, तमाम हुआ एक तवील सफ़र, आज बिन पहुँचे मंजिल में हार गया। मदावाए दर्दे दिल की दवा और उसका पल भर का दीदार मुझे मार गया। पल भर का दीदार ठहरा रहा उसके दर पर, भूखा प्यासा आफत ज़दा इसी उम्मीद पर। भर देगा मेरा जाम मगर चुरा कर नजरे वो इधर उधर कहीं बार गया। क्या बात, इधर उधर भागने नहीं दिया फिर आपने। ये तो है मुदस्सिर भाईजान। अच्छा मुझे बताएं, ये तो हो गया, कोई एक उम्मीद को ख्वाहिश जो आपकी रह गई हो, आप समझते हैं कि पूरी नहीं हो सकती है? देखें, जो ये मेडिकल प्रोफेशन था, क्योंकि हम बार बार इसी प्रोफेशन की इसलिए बात करते हैं कि जितने भी डॉक्टर होते हैं ना 90% वो अपनी उनकी ज़िंदगी का जो फर्स्ट एम या पैशन था ना, वो ये प्रोफेशन था।
تو اگر میں آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میری ساری زندگی کی خواہشیں اسی کے ساتھ ہی پوری ہوگی. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو لمبی زندگی دیں، ان کو یہ دیکھنا زندگی کے ساتھ، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بس تھوڑی سی سسٹم سے شکایتیں ضرور ہماری رہتی ہیں. سسٹم کی شکایتیں تو رہیں گی ہمارے تو بچوں جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، تنظیمی لیول پہ بات کرتے ہیں، پرسنل لیول پہ بات کرتے ہیں. سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تو سلمان بھائی شادی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بڑی قربانی ہے. آپ سنائیں، آپ قربانی آپ دے رہے ہیں. شعر و شاعری سے دور دور تک تعلق ہے میرا. یہ فیلڈ آف انٹرسٹ ویسے یہ کہاں سے آیا تھا میرے کفن پہ لکھنا وائڈی ہے؟ یہ تو ایک وہ تسلسل ہے نا ہمارے نام. نہیں، یہ ویسے سلمان بھائی یہ کس نے یہ انٹینسٹی ہے، یہ آپ کی انٹینسٹی. نہیں، کسی نے تو جملہ دیا ہوگا نا. یہ سلمان زمانہ طالب علمی میں ہم نے چونکہ وائڈی شروع کی تھی. ٹھیک ہے. ہم تو اس وقت میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے اور ہمارے سینئرز تھے. اس وقت آپ کو بتایا جو طلبہ یونینوں کا ابھی تازہ ہی ختم ہوئی تھی پرانی گورنمنٹ میں، کبھی بہت عروج ہوتا تھا. تو 2008 سے مطلب 8 سال ہی ہوئے تھے، 98 تک، بلکہ 2005 تک بھی کچھ ان کی باقیات باقی تھی. تو پھر وہ وہیں سے نعرے اور چیزیں. میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوئی. اگر آپ نے یونینز ختم کی ہے نا، آپ نے نئی جنگ آنے والی لارڈ کو صحیح معنوں میں گروم ہونے سے جو ہے نا وہ اسی لیے تو ختم کی ہے، محروم کر دیا. سلمان بھائی آپ سنائیں کوئی شعر زبردست انقلابی سنا دیں. سلمان بھائی کے شعر پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں مشہور ہے، تو وہ میں کہتا ہوں بلکہ ایک قطعی پورا سنائیں. لہو گرمانے والے ہوتے ہیں ہم. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت ساری شعر و شاعری آتی ہے. چلیں آپ سنائیں. آج ستم ظریفی یہ ہے کہ سچویشنل ہوتی ایک بھی جو ہے اس پیار محبت والی سر رکھ دیں گے وہ. تو بات یہ ہے کہ میں بڑا ایک حساس آدمی ہوں، اور جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کا میں بہت بڑا حامی ہوں. اور جو آج کل ملک کے حالات چل رہے ہیں میں تو اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ اس دور میں، پچھلا جو دور تھا اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں فریڈم آف اسپیچ جو تھی ہر دور میں کنفسکیٹڈ تھی. اگین ان دس ابھی میں نے کل دیکھا کہ ایک صافی صاحب کچھ دن پہلے جو ہیں وہ بیچارے جیل کے چکر کاٹتے رہے ہیں. تو جو فریڈم آف اسپیچ ہے، جو ایک انسانی آزادی ہے، جو ایک انسانی حقوق ہیں، ہم تو اس کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، دائی ہیں. اور یہ آج سے نہیں، یہ زمانہ طالب علمی سے ہم نے شروع کیا. الحمدللہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ بھی کوئی ایک اشرے سے دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. تو اسی مناسبت سے کوئی شعر شاعری اگر کوئی مجھ سے سنیں گے تو وہ ایسی ہی آئے گی. چلیں ایک بڑا آج کل ایک شاعر ہیں بڑے شاندار، وہ ان کا ایک شعر ہے کہ پندار شب غم کا دربار سلامت ہے. سبحان اللہ. پندار آج اللہ کے بڑی خوبصورت رات ہے، لیکن ہم تو اپنے مزاج کے ساتھ پندار شب غم کا، کیونکہ میں ملکی حالات پہ بات کر رہا ہوں اور یہ موقع میں ڈھونڈتا رہتا ہوں. پندار شب غم کا دربار سلامت ہے، پر شم افروزاں کا انکار سلامت. شم افروزاں کا انکار سلامت. اس نے کہا کہ غموں کے جو ڈھیر ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن شمع بھی ایسی ڈھیٹ ہے، وہ بجھنے سے انکاری ہے، وہ کھڑی ہے کسی نہ کسی صورت میں، تو کسی نہ کسی کے ذریعے. ہم بھی سمجھیں بس ویسی ایک کمزور سی مدن سی شمع ہیں جو آپ ابھی نجکاری میں بات کر رہے تھے، تو ایسی زندہ رہیں گی. آئین و زباں بندی زنداں پہ نہیں لاگو، آئین و زباں بندی زنداں پہ نہیں لاگو، زنجیر سلامت ہے جنکار سلامت. کیا بات. تم پاب شکستہ بھی، یعنی سروں کی فصل جو ہے وہ تیار، وہ کھڑی رہے گی. تم پاب شکستہ بھی، مطلب دیکھیں ہم عوام ہیں، ہم نے ہار ہی جانا ہوتا ہے، ریاست سے کون لڑتا ہے، تو عوام تو بڑی کمزور ہوتی ہے. تم پاب شکستہ بھی افراز سری دیکھو، دستور سلامت ہے دستار سلامت. کیا بات. کیا بات یہ ہے کہ یہی جو ہے خواہش بھی ہے. دیکھیں ڈاکٹر ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بڑے اچھے بن گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ نے سارا کچھ دیا تو سب کچھ جب مل جائے تو آپ میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ جو چیزیں غلط ہیں اس پہ بول سکیں. یس اٹ کمز ایٹ دا کاسٹ آف یور سیلف ڈیمیج. آپ کو پتہ ہے میں تو شاید ہی کو 2-4 سال گزرتے ہیں کہ میری نوکری بحال رہے، لیکن دس گیوز می سیٹسفیکشن کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کرج دی ہوئی ہے کہ بول سکتے ہیں اور بولیں گے. اور جتنا بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. لیڈ کرتے ہیں پریشر تو بہت زیادہ آتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہی ہے، مطلب سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ کئی سال کوئی لمحہ جہاں پہ آپ نے سوچا ہو یار بس انف از انف، میں کتنا. نہیں، میرا خیال ہے ابھی ہم اللہ نے بڑی طاقت انرجی دی ہے، ہمارے کھا سکتے ہیں کر، تو مطلب ہم کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہوں گے یہ کر دیں گے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے اتنی انرجی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، ہمت بھی دی ہے. جسمانی طاقت کی بات ہے تو ابھی تک تو برداشت کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک. دیکھیں یہ ایک خواب ہے، ایک خواہش ہے. ہو سکتا ہے نہ حالات بدلیں،
ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تسلی ہے کہ ہم نے اپنا رول جو ہے پلے کیا ہے. تو اسی میرا خیال ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر چاہ بھی رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ ایونٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس ایونٹ پہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب خاموشی بھی جرم ہے. خاموشی جرم، جیسے اب بڑا سکون جا رہا تھا اب نچکاری والا معاملہ، لیکن اب اس کے اوپر اگر جس طرح سلمان بھی کہہ رہے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو ہمت دی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز اٹھانے سے اور کچھ بھی نہ ہو تو ایٹ لیسٹ عوام سینسٹائز تو ہوگی، تو مجھے امید تو پیدا ہوگی. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وی آر دا پروٹیکٹر. ٹھیک ہے، دیکھیں اچھے برے ایک انسان میں بھی چیزیں ہوتی ہیں اور انسانوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہم سے بہت ساری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو سابقہ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی تھی اسپتالوں کے ساتھ، ہم نے کسی حد تک ڈیفینڈ کیا. اور آج میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں آج کے دن میں کہ پنجاب میں سرکاری اسپتال آپ دیکھ لیں، بہاولپور میں ڈیلی 20-20 ہزار پیشنٹ کا وزٹ ہے. ڈی جی خان میں دیکھیں، صرف سرسری اسپتال میں ڈیلی 7-8 ہزار مریض آ کے چیک کرا کے جاتے ہیں. یہ اب گورنمنٹ اگر ان جیسے مقدس جگہ پہ سیاست کرے گی اور ان کو نجکاری کرنے کی کوشش کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تحفظ کرنا ایک جہاد ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ میں ایک سوال جو میں تینوں سے بار بار پوچھوں گا باری باری. ڈاکٹر جنید، کیونکہ موقع ہے عید کا، اور عید ہمارے ہاں کوئی بھی بڑی عید ہو چھوٹی ہو تو کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو ہم اپنے پیاروں کو بہت یاد کرتے ہیں. کوئی ایک جو آپ کو بہت زیادہ جس کی یاد اس وقت اس موقع کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے بغیر یہ نامکمل ہے یا اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں؟ اس میں مجھے سوچنے کی تو ضرورت نہیں ہے، بڑا ڈائریکٹلی بتاؤں گا. میرے گرینڈ پیرنٹس جنہوں نے میری ڈاکٹر بننے میں بڑی اسٹرگل کی، ان کا ایک ڈریم تھا. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ مطلب پنجابی میں کہتے تھے تو ڈاکٹر بن جانا تو ایسی دیکھنا نہیں. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں تو عیدوں پہ ہم لوگ رخ کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. تو ایک مطلب میموریبل یاد رکھنا چاہیے بالکل. تو جنہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہو، آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہو، تو ان کو آپ کو پوری زندگی مشعل راز سمجھ کے چلنا چاہیے. ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر مدثر نواز اشرفی صاحب، میں بلکہ آپ نے آج بات کی ہے تو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے 1-2 دن پہلے میرے چھوٹے بھائی کی برتھ ڈے بھی گزری ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو سوچا ہے مجھے اللہ نے اس سے زیادہ نوازا ہے. کیا بات. صرف یہی ایک کمی آتی ہے کہ میرے والد صاحب جب میں 4 سال کا تھا تب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور چھوٹے بھائی کی. تو یہ خواہش صرف یہ رہتی کہ یار یہ کامیابی کاش میں ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو بتا سکتا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بھی سوچا اللہ نے مجھے اس سے برکت دی. اس کامیابی سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب انسان یہ کہتا اور سوچتا ہے نا کہ مجھے جو مل گیا میں اس پہ راضی ہوں. بالکل. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں. آپ دیکھیں اگر ہم آج سے 10 سال پہلے ہر بندہ ہر انسان اپنی زندگی کو موڑ کے دیکھے نا تو جن چیزوں کی ہم نے خواہشات کی تھی نا وہ اللہ نے ہمیں دے دی ہوئی ہیں. ہمیں اس پہ شکر کر کے آگے. مدثر بھائی واحد بندے ہیں جو کہ ینگ ڈاکٹرز کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں، اور واقعی صحیح کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ڈاکٹروں کے لیے ابھی کچھ ختم نہیں ہوا ہے، بہت کچھ ہے، پوٹینشیل ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ویسے ہی اپنا ملک دیکھیں حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں، لیکن اپنا ملک جو نا اس کے جیسا میرا نہیں خیال. اپنا ملک جو لفظ اپنا ہے نا اس میں ساری دنیا سما جاتی ہے. جو باہر جا کے ابراڈ میں ٹھیک ہے اپرچونٹی اچھی ملے تو جانا چاہیے، لیکن وہاں پہ بھی سارا کچھ لے کے لوگ اس مٹی کو اس خوشبو کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ اپنے نہیں ہے، باقی سارا کچھ ہے. اچھا لائف سٹائل ہے، اچھا ماحول ہے، اچھا پیسہ ہے، اچھی سہولیات ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اپنے نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. سلمان بھائی آپ کس کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں اس موقع کو؟ الحمدللہ میرے والدین ماشاءاللہ دونوں حیات ہیں. تو گرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں تو لازمی طور پہ ان کی کچھ یادیں تو انسان کو اچھے موقع کیونکہ عیدیں آپ کو ان کے ساتھ گزرتی ہیں. باقی بات یہ ہے کہ سب نے چلے جانا ہے تو ہماری بھی تیاری ہے سب کی. اب وہ تو اب جو صورتحال چل رہی ہے، اب تو پہلے ہم دیکھتے تھے کوئی بڑا بزرگ ہوا اس کی کافی ایج ہو گئی، ہارٹ اٹیک آئے. اب تو جس کو دیکھیں نوجوان چھوٹے بچوں کے اندر یہ صورتحال بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لائف سٹائل چینج ہو گیا، جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے شروع میں کہ رمضان جہاں سے ہم نے شروع میں سلمان نے بات کی لائف سٹائل. ہمارا ایک ویری ینگ ڈاکٹر میرے ہاؤس آفیسر تھے اور ہی واز سرونگ ان پاک آرمی. چند دن پہلے مطلب میئرلی وہ کوئی 25 ایئرز اولڈ مائٹ بھی، تو کارڈیک اریسٹ سے وفات پا گیا اور ایکٹیو تھا. 25 ایئرز اولڈ 6 ہوگا. ہی واز پلئنگ فٹ بال. تو حالانکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ گیم کرتے ہیں بہت زیادہ فٹ رہتے ہیں اور ان کو اور زیادہ چیزوں کی ضرورت کم ہوتی ہے تو جسم کی فٹنس کے حوالے سے. اب جیسے بتا رہے ہیں کہ فٹ بال کھیلتے ہوئے اس دوران جو وہ چلے گئے دنیا سے. تو جنید بھائی آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتائیں کہ آپ کا عید کے اوپر فیوریٹ کھانا کون سا ہوتا ہے، میٹھے میں اور دوسرا؟
دیکھیں بٹن ہے ہر حال میں بٹن. میرے خیال سے کیونکہ ہم بھی انہی کے فالوورز ہیں یہ آپ کو کہیں گے کہ یعنی ان کے جواب کو سب کا سمجھا جائے. بالکل میٹھے میں چینی والا مٹن. آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں نئی ڈش آ گئی میرے سے چینی والا مٹن. دیکھیں عید پہ اوبیسلی چھوٹی عید ہوتی ہے تو میٹھا تو ہر گھر میں بنتا ہے, تو اوبیسلی وہ تو ہم ضرور پسند, چاہے کسی عید کہا جاتا ہے نا جی بالکل, وہ کسی بھی فارم میں ہو, سوئیاں ہو, کھیر ہو, کوئی اور شیر خورما ہو, کچھ بھی ہو, وہ ہم پسند کرتے ہیں. کیونکہ عید کی نماز جب پڑھ کے آتے ہیں تو سب سے پہلے پیرنٹس یا وائف یہی پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے میٹھا لیں, اس کے بعد کھانا بنے گا, اور کھانے میں میٹھا کھا کے عید کی نماز پڑھنے جی یہ بھی ہاں پہلے جو ہے میٹھا جو ہے وہ اگر ہو تو وہ کھا کے جانا ہے, آ کے پھر کھانا ہے, پھر کھانا کھانا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ چاند رات کو آپ نے شاپنگ کوئی نہیں کرنی, آپ نے صرف گھومنے پھرنے کے لیے موج مستی کے لیے بازار گئے؟ نہیں, وہ شادی سے پہلے تو کالج لائف میں ہو سکتا ہے, لیکن اب نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک ایونٹ ہے, سیریمونیل ہوتا ہے. آپ بتائیں آپ نے کبھی اس ایونٹ کو, جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ بس ایویں مستی کرنے کے لیے بازار میں, یہ تقریباً ہر چاند رات میں ایسے ہوتا ہے. ابھی بھی ہوتا ہے کیونکہ پہلے لوازمات ہم نے پہلے ہی پورے کر لیے ہوتے ہیں. ابھی بھی اس طرح ہوتا ہے؟ ابھی بھی ہوتا ہے. بھابھی کے ساتھ جاتے ہیں موسٹ لائکلی میری اس بار بھی چاند رات جس طرح اب آج آپ لوگوں کے ساتھ گزری ہے, اور باقی سلمان بھائی کے ساتھ پچھلے 6-7 سال. آپ اکیلے جاتے ہیں بھابھی کے ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں, چاند رات میں زیادہ تر اکیلا ہی ہوتا ہوں. بھابھی دیکھ رہی ہیں آپ کو, پھر یہ احتساب کرے اس چیز کا. سلمان مولوی آدمی نیک آدمی. اچھا وہ خود سے منہ سے مار رہے ہیں اور آپ جو اس کو شریف آدمی. تو آپ کے ساتھ کبھی اس طرح ہوا کیا کس طرح بھائی؟ کہ ایم ہی بس گھومنے پھرنے کے لیے چاند رات پہ نکل گئے؟ نہیں اتنا ٹائم, شاپنگ کوئی نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں کیا. بچپن سے ہی جو ہے نا اپنی اس طرح کی کوئی کتھا نہیں ہے. کوئی کتھا نہیں, لیکن ہماری اجتماعی دعا ہے کہ آپ کی کوئی کتھا ہو جائے. نا ابھی دو نہیں, اس اجتماع میں میں شامل نہیں. میں ہمیشہ کیوں آپ شامل کیوں نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2 سال ان کو, آپ چاہتے ہیں وہ تحریک کے لیے اپنا سارا کچھ دان کر دیں. نہیں یار دیکھیں ہم کسی بڑی کاز کے لیے, دیکھیں اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کاری ہے, تو پورے پنجاب میں کوئی میرا خیال اس ٹائم 25 ایک تنظیمیں جو لڑ رہی ہیں, تو وہ ایک بندے پہ آگے متفق ہو رہی ہیں کہ ہمارا چیئرمین وہی ہوگا. تو اگر وہ بھی شادی کر لے گا تو ہماری جی ایچ کا کیا بنے گا؟ یہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ نہیں یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. چلیں اب جاتے جاتے عید کے حوالے سے ڈاکٹر جنید کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ جی میں اپنے انیشل سیگمنٹ میں ہی آپ لوگوں کو تھوڑی سی چیزیں بتا چکا ہوں کہ میٹھی عید ہے, چھوٹی عید ہے, اس پہ اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں. جو آپ خود کھا رہے ہیں ان کے لیے بھی وہی پریفر کریں, ان کو نئے کپڑے لے دیں, کیونکہ یہ وہ موقع ہے سال میں وہ لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ عید کے موقع پہ ہمیں کوئی نہ کوئی نیا جوڑا ملے گا. تو ان لوگوں کو بھی اپنی تو اس عید کی خوشیوں میں, اور خاص طور پہ جب آپ روڈ پہ ہوتے ہیں نا, کوئی عید کے چاند رات پہ آپ کے پاس کوئی 200 روپے 150 روپے کی چیز بیچنے آتا ہے, خدا رہا اس سے بارگیننگ مت کریں, اس کو 50 روپے اوپر دے دیں. تو ہم اس سے بحث کر رہے ہوتے ہیں 50 نیچے کر لو, 100 نیچے کر لو, تو برانڈیڈ دکانوں پہ جا کے ہم لوگ ہزاروں روپے اوپر دے آتے ہیں. تو ایسے 2000 روپے ٹپ بھی دے آتے ہیں, اور وہ اندر ایڈ ہوتی ہے, ویسٹرن سسٹم ہے. تو بس یہی میری سب لوگوں سے التماس. آپ کے پیغام ڈاکٹر؟ میں جنید کی بات کو انہوں نے کی, اسی کو آگے بڑھا کے ایک اور چھوٹی سی بات کہوں گا کہ مشکل ٹائم گزر رہا ہے, ہر بندہ پریشان ہے. سفید پوش طبقہ جو ہے نا وہ جس کنارے پہ کھڑا تھا, اب ایک چھال آئی ہے, اس نے لہر آئی ہے, اس نے اٹھا کے اس کو درمیان میں پھینک دیا. اب آپ ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کسی کے لیے جہاں تک ہو سکے, جتنا ممکن ہو سکے آسانیاں پیدا کریں, مسکراہٹ بانٹیں, خوشیاں بانٹیں. آپ عید کے حوالے سے میں بڑا اہم پیغام ہے جی. عید پہ جو نئی جنریشن کے لوگ ہیں نا جی, بڑی فخر سے کہتے ہیں ہم سارا دن سوئیں. ہم نے سو کے, آپ بڑے فضول لوگ ہیں جو سارا دن عید کو سوتے ہیں. ہاں آپ نااہل ترین لوگ ہیں, آپ دھرتی کے اوپر بوجھ ہیں جو سارا دن عید کے والے دن بھی. ہاں تو بات یہ ہے کہ عید کو جو سو کے گزارتے ہیں وہ بہت بڑے فضول لوگ ہیں. عید کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہے ملنے کے لیے, رشتہ داروں کو ملیں, دوستوں کو ملیں. کپڑے آپ نے نئے لے لیے ہیں, جوتے آپ نے نئے لے لیے ہیں, اب ایک نیا فیشن ہے جی ہم سو گئے. تو آپ ہیں ہی اتنے نااہل, کیونکہ زندگی میں بھی آپ نالائق ترین ہیں, اب آپ سو کے عیدیں گزار رہے ہیں. یہ بہت زبردست بات ہے کہ آپ سارا دن ملیں, جائیں لوگوں سے ملیں. اور یہ جو فیشن ہے نا یہ ایک دوسرے کو بتانا, میں سویا میں بھی سویا, تو یہ فضول قسم کی جو گفتگو ہے ہمیں پسند نہیں. زبردست. تو عید کو ہاں نہیں ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. یہ جو نیو جنریشن ہے نا, ان کے بڑے عجیب عجیب سے ٹرینڈز ہیں, اور ان کے ان ٹرینڈز کو بڑا ہارش ورڈز میں کنڈیم کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو ہیں یہ تو ہماری ریچولس تباہ کر رہے ہیں. یہ تو ایسی ایسی باتیں کریں گے, سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہے, انسٹا پہ بیٹھے رہے, فیس بک پہ, اور رات کو سو گئے. تو جو مذہبی تہوار ہیں جو, اچھا یہ خالی مذہبی نہیں ہے, یہ تو ہماری سمجھ لیں کہ سوشل بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ اس پہ مکمل طور پہ انوالو ہونا چاہیے.
ہاں بالکل، یہ بہت زبردست بات ڈاکٹر سلمان نصیر نے کی کہ جو لوگ عید کے دن، نارملی ہم یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم تو سو گئے، تو آپ ان لوگوں سے ملیں جن سے آپ پورا سال نہیں ملے. اب بلکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ پورا سال گھر والوں سے بھی نہیں ملتے، کیونکہ جو ٹائم ہمیں ملتا ہے وہ تو موبائل پہ نکال دیتے ہیں. تو ان لوگوں کو ملیں، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جن کو آپ سارا سال نہیں مل پاتے ہیں. تو سونے کے بجائے یہ دن جو اللہ تعالیٰ نے بیٹ اپ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ سارا مہینہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے بعد سارا دن جو ہے عید کا، جو بہت بڑی سعادت کا دن ہے، بہت رحمتوں کا دن ہے، اس کو سونے میں جو ہے ضائع نہ کریں. اپنے پیاروں سے ملیں، جو پیارے چلے گئے ہیں ان کی قبر پہ جائیں، ان کو یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، اور عید کی چھوٹی عید کی جو خوشیاں ان کو بڑی بنائیں. اور خاص طور پر کھانے پینے کے حوالے سے جو بے احتیاطی نہ کریں، کیونکہ عید کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایمرجنسیز کے اندر رش بہت زیادہ بڑھ گیا ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے سارے سال کا کھانا ایک ہی دن میں ہم نے کھا لینا، جیسے افطار کے اندر ہماری روٹین تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صحت کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہیں. امید کے ساتھ کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزرے اور آپ اپنوں کے ساتھ مل کے اس عید کی خوشیوں کو جو ہے انجوائے کریں. سارا رمضان کا مہینہ برکتیں سمیٹنے کے بعد اب عید اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ایونٹ رکھا ہوا ہے جس میں وہ آپ کو ایک ریوارڈ کی صورت میں عید آپ کو دیتا ہے. تو یہ بہت اچھا ٹائم جو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ اور خود کے ساتھ گزاریں، اور اس عید کو دوسری عیدوں سے منفرد بنانے کے لیے کچھ نیا کریں جو آپ پہلے نہیں کرتے ہیں. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے لاہور.